سل بنی اسرائیل، پوچھئے تو ذرا بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینۃ، کہ کتنی ہی ہم نے ان کو روشن نشانیاں دی تھیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے، ما جاءتہ، تو فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، اب اللہ کا عذاب شدید ہے، سخت عذاب ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کی نظر میں تو مزین کر دیا گیا ہے زندگی، دنیا کی زندگی کو، ان کو دنیا کی زندگی کو ان کے سامنے خوشنما بنا دیا گیا ہے نہیں دنیا کی زندگی خوشنما، لیکن ان کے سامنے، ان کے لیے، ان کو ایسا دکھا دیا گیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، یسخرون، مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا۔ والذین اتقوا فوقکم فوقہم یوم القیامہ، اور والذین اتقوا، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، ڈرنے والے ہیں، فوقہم فوقہم یوم القیامتی، قیامت والے دن ان کافروں سے برتری پر ہوں گے، افضل جگہ پر ہوں گے، وہ کافروں کے اوپر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رب العزت یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کو، بغیر کسی حساب کتاب کے وہ رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ دیکھو، بنی اسرائیل کو میں نے کتنے بہت سے معجزات دکھائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لاٹھی، ان کے ہاتھ کی روشنی، ان کے لیے دریا کو چیر دینا، تو من و سلوہ کا اتارنا، وغیرہ وغیرہ، اور اس سے اللہ رب العزت کا فاعل حقیقی، خود مختار ہونا صاف ظاہر تھا۔ اور میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی کھلی تصدیق تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے تو میری نعمتوں کا کفر کیا، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آئیں، سب کچھ ثابت ہوا، اس کے بجائے وہ کفر پر اڑے رہے۔ میری نعمتوں پر کرتے تو وہ شکر، بجائے شکر کرنے کے وہ ناشکری پر مطلب اڑے رہے، ڈٹے رہے۔ تو پھر اللہ میرے عذاب سے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ پھر میرے سخت عذاب سے یہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ پوچھئے تو ذرا ان سے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا کیا تو نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر، یعنی جہنم والا گھر، یعنی دوزخ جیسی بدترین جگہ پہنچا دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار صرف دنیا کی زندگی پر دیوانے ہوئے جاتے ہیں۔ ہاں، مال جمع کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، بخل کرنا، دنیا کی ہی زندگی سمجھتے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یہی دنیا ہے، یہی ان کا رنگ ڈھنگ ہے۔ جب قیامت آئے گی تو کافروں کی آنکھیں کھل جائیں گی، کیونکہ جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، وہ بخل نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایمان والے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال لٹاتے رہتے ہیں۔ جب یہ مسلمان اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یہودی اور نصرانی اور مشرکین جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، تو وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم نے اپنا پیسہ برباد کیا، تم نے اپنا نقصان کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ حقیقی نصیب والے تو یہی لوگ ہیں۔ ہاں، قیامت کے دن
مسلمانوں کے مرتبے کو دیکھ کر کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی جب وہ مسلمانوں کا مرتبہ دیکھیں گے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامت، وہ ان کو اپنے سے اوپر کے درجات میں دیکھیں گے تو کافروں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس وقت اپنی بدتری اور مسلمانوں کی برتری دیکھ کر وہ سارے معاملے کی نا اونچ نیچ اچھی طرح سے ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ہاں، کہ اصل میں تو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا تھا، واللہ یرزق من یشاء، وہ اپنی مرضی سے دیا تھا، اس کی مرضی دے، اس کی مرضی نہ دے، اس کی مرضی جس کو دے، اس کی مرضی جس کو نہ دے، اس کی مرضی کسی سے قیامت والے دن حساب طلب کرے کہ میں نے تجھ کو اتنا اتنا رزق دیا تھا تو اب تو نے جواب دے کہ تو نے اس کے جواب میں کیا کیا، اور اس کی مرضی وہ کسی سے کچھ نہ پوچھے رزق کے بارے میں ہے۔ دنیا کی روزی جسے اللہ جتنی چاہے دے دے، جسے چاہے دے دے، بے حساب دے دے، بلکہ جسے چاہے یہاں بھی دے دے دنیا میں بھی، اور جسے چاہے آخرت میں بھی دے دے۔ آخرت میں بھی تو ضرورت ہوگی نا اللہ تعالیٰ کی، جو زیادہ ضرورت تو وہیں پر ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میری راہ میں خرچ کر، تو میری راہ میں خرچ تو کر، میں تجھے دیتا ہی چلا جاؤں گا، دیتا ہی چلا جاؤں گا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، اللہ کی راہ میں دیتے رہا کرو، اور عرش والے رب سے کبھی بھی تنگی کا خوف مت کرنا کہ تم اللہ کی راہ میں جو اپنا مال خرچ کرو گے تو کہیں تم تنگ دست نہ ہو جاؤ، تمہارا مال کم نہ ہو جائے، ایسا کبھی بھی کوئی خوف نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ مال خرچ کرنے کے بارے میں، یہ یہودی نصرانی اور یہ مشرکین مسلمانوں کا اس بات پر مذاق اڑاتے تھے کہ تم یہ جو مال خرچ کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تم یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اس پہ مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر فرمایا کہ تم جو کچھ خرچ کرو اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ حضور پاک نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ روزانہ ہر صبح آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو عزت عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، کنجوس اور بخیل ہے، اس کے مال کو تباہ و برباد فرما۔ ایک اور حدیث سن لیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کہتا رہتا ہے میرا مال، میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جسے تو نے کھا لیا، وہ تو کھا کے ہڑپ ہو گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا۔ اور جو تو نے کپڑے پہن لیے، وہ تیرا مال تو وہ تھا، پہن لیا، وہ بوسیدہ ہو گیا۔ ہاں البتہ جو تو نے صدقے میں دیا، کسی کی مدد کرنے کے لیے، کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو تو نے دے دیا، اصل میں تو وہی باقی بچا، باقی تو سارا تو کھا گیا، پی گیا، پہن لیا، ختم کر دیا۔ جو تو نے دوسرے کو صدقے میں دے دیا نا، باقی تو وہی بچا، تو نے سمجھ اس کو سیو کر لیا، جو صدقے میں دے دیا تو نے دراصل قیامت کے لیے اس کو سیو کر لیا۔ اور اس کے علاوہ جو تو نے نہیں دیا نا، جو کچھ بھی تیرے پاس ہے، ایک نہ ایک دن آئے گا دوسروں کے لیے چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا، مر جائے گا، اپنی قبر میں چلا جائے گا، اور دوسرے استعمال کریں گے۔ آیت نمبر 212 تک کی تفسیر ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد 213 کی تفسیر بیان کریں گے۔